اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 17 تک۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے ایسا مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، جلد ہی میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ تشریح سن لیجئے، جس آدمی کے بارے میں یہ تذکرہ ہے یہ ولید ابن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کفر اور طغیان میں بہت بڑا ہوا تھا، اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو لڑکے ہی لڑکے دیے تھے، وہ ہر وقت اس کے پاس ہی رہتے تھے۔ گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بیٹوں کو تجارت و کاروبار کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بیٹے 7 تھے، بعض کے نزدیک 12 اور بعض کے نزدیک 13 تھے۔ ان میں سے صرف 3 مسلمان ہو گئے تھے، خالد، ہشام اور ولید ابن ولید۔ اور یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں اسے سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جس کا برداشت کرنا نہایت سخت ہوگا۔ بعض کہتے ہیں جہنم میں آگ کا پہاڑ ہوگا جس پر اس کو چڑھایا جائے گا۔ ارحاق کے معنی ہے انسان پر بھاری چیز لاد دینا۔ یہ ساری تفسیر فتح القدیر کے اندر موجود ہے۔ اور مختصر وضاحت اور سن لیجئے، جو آدمی اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے اور ساتھیوں کی فوج بھی ہے، بہت ساتھی ہے میرے ساتھ، کہتے ہیں نا میرے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے، یہ اشارہ ہے اس کی طرف، اور ساتھیوں کی فوج بھی ہے، اس کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ موجودہ دنیا میں جس طرح میرے احوال درست ہیں اسی طرح وہ آخرت میں بھی درست رہیں گے، مگر قیامت کے آتے ہی ساری صورتحال بدل جائے گی۔ وہ شخص جو دنیا میں ہر طرف آسانیاں دیکھ رہا تھا، وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو ناقابل عبور دشواریوں کے درمیان گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت کی سختیوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آدمی کا اعتماد 2 باتوں پر ہوتا ہے، ایک تو کوانٹٹی پر کہ میرے پاس کوانٹٹی بہت ہے، میرے پاس مال بھی بہت ہے، میرے ساتھی بھی بہت ہیں، میں ایک اشارہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں ایک اشارہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کی نفی کی، یہ کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے اندر کوانٹٹی پر اعتماد مت کرو، کوالٹی پیدا کرو، یہ ہے اس کی مختصر سی تشریح۔ کوانٹٹی پر اعتماد مت کیجئے، کوالٹی پر اعتماد کیجئے کہ اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے ایکم احسن عملا کہا ہے،
ایکم اکثر عملا نہیں کہا، تم میں کون اچھا کام کرتا ہے، کون زیادہ کام کرتا ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ اس لیے اچھا سے اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اب دھیان سے پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔